السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آج آپ کے سامنے ایک خاص مسئلے پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے نماز جنازہ میں، کہ جنازے کی نماز میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے بہت سارے لوگ ہمارے پیچھے کھڑے رہتے ہیں اور وہ جنازے کی نماز نہیں پڑھتے، اور بعض مرتبہ دیکھا گیا ہے اپنے خاص رشتہ دار کا جنازہ ہے تو وہ جنازے کی نماز نہیں پڑھتے، بہت سے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، اور پوچھا جائے بھئی جنازے کی نماز آپ کس لیے نہیں پڑھ رہے، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا نماز نہیں آتی ہم سے۔ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم سے نماز نہیں آتی۔ اور بعض مرتبہ اللہ معاف کرے یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ باپ کا جنازہ ہے اور بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، کہ بھئی کیوں؟ کہ نماز نہیں آتی۔ اس میں دو باتیں بہت غور کرنے والی ہیں، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ اپنے رشتہ دار کا جنازہ ہے یا باپ کا جنازہ ہے یا کسی بھائی کا جنازہ ہے، اور جنازہ اس لیے نہیں پڑھ لے کہ نماز نہیں آتی۔ ایک سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنی اولاد کی اس طرح کی تربیت کرنی چاہیے، اور اتنا دین کم از کم سکھانا چاہیے کہ اس کی جنازے کی نماز اولاد پڑھ سکے، اور مرنے کے بعد ایصال ثواب کا اہتمام کر سکے۔ یہ نہیں کہ بس ایک دو دن کیا یا 10 دن کیا، اہتمام کر سکے زندگی بھر۔ اتنا دین سکھانا چاہیے، ایک تو یہ بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنازے کی نماز کو بعض لوگوں نے بہت مشکل سمجھ رکھا ہے، جبکہ جنازے کی نماز سب سے آسان ہے۔ جنازے کی نماز پڑھنی کیسے آسان ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جنازے کی نماز صرف 2-3 منٹ جنازے کی نماز میں لگتی ہیں، اور رکوع بھی نہیں ہوتا، سجدہ بھی نہیں ہوتا، اور کوئی خاص اس طرح سے محنت نہیں ہے۔ صرف جنازے کی نماز میں یہ دیکھنا ہے کہ فرض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ جنازے کی نماز میں کتنی سنتیں ہیں اور کتنے فرض ہیں، تو ہم سب جنازے کی نماز پڑھنے جائیں گے۔ جس پہ جنازے کی نماز نہیں بھی آتی ہے تو وہ بھی جنازے کی نماز پڑھے گا، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جنازے کی نماز میں فرض کتنے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جنازے کی نماز میں صرف 2 فرض ہیں۔ جنازے کی نماز میں صرف 2 فرض ہیں، اور وہ 2 فرض بھی ایسے ہیں کہ ہر مسلمان ان کو ادا کر سکتا ہے۔ 2 فرض کون کون سے ہیں؟ دیکھو، ایک تو ہے قیام۔ ایک فرض ہے قیام۔ قیام مطلب سیدھا کھڑا ہونا، کہ کھڑا ہونا صرف یعنی کھڑا ہونا یعنی کھڑے ہو کر پڑھنا۔ یہ کھڑا ہونا بہت آسان کام ہے، کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، تو ایک فرض تو یہ ہو گیا۔ اور دوسرا فرض ہے جنازے کی نماز میں 4 تکبیر کہنا۔ 4 تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ اگر 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو جنازے کی نماز اس کی ہو گئی۔ کھڑے ہو کر اللہ اکبر، ایک بار ہاتھ اٹھانے، پھر دوسری بار ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بس اللہ اکبر۔ جو امام کہے گا اللہ اکبر، پھر امام کہے گا تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ دے، پھر امام کہے گا اللہ اکبر تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ دے، پھر کہے گا اللہ اکبر امام تو مقتدی، بغیر ہاتھ اٹھائے، صرف پہلی بار میں ہاتھ اٹھائیں گے، پھر سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، سلام پھر دیں۔ تو یہ جنازے کی نماز ہو گئی۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یار جنازے کی نماز کتنی کیڑی ہے، کتنی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ دعائیں تو پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی پہ جنازے کی نماز نہیں آتی ہے تو جنازے کی نماز کو چھوڑے نہیں، وہ اس کے جماعت کے اندر کھڑا ہو جائے، جماعت میں شریک ہو جائے، اور کچھ بھی اگر نہیں آتا ہے تو کم از کم یہ 4 تکبیر وہ کہہ لے تو اس کی جنازے کی نماز ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنازے کی نماز سیکھ لینی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، تو مطلب کو غلط نہ سمجھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنازے کی نماز سیکھ لینی چاہیے یا جنازے کی نماز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 4 فرض ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف میرے سمجھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر کسی پر آتی نہیں ہے تو جنازے کی نماز کو چھوڑے نہیں، سیکھنے کی کوشش کرے ساری دعائیں، لیکن جنازے کی نماز کو چھوڑے نہیں، پڑھ لے جنازے کی نماز کو۔ اور یہ 2 کام کر لے، ایک تو کھڑا ہونا ہے، جماعت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اور پھر امام کے ساتھ اللہ اکبر 4 مرتبہ کہے تو اس کی بھی نماز ہو گئی، کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چیز اور ہے، بعض لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم ناپاک ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ بھئی ہم جنازے کی نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہم ناپاک ہیں۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان ہو کر
اور جنازے کے اندر اور ناپاک رہے اور ہر وقت ناپاک رہے، یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. مسلمان ناپاک نہیں ہوتا. لیکن ایک بات یہ ہے سمجھنے والی کہ لوگ ہر چیز کو ناپاکی سمجھ رہے ہیں. کسی چھینٹ آ گئی، کہیں نالی میں سے چھینٹ آ گئی گندے پانی کی، تو لوگ سمجھتے ہیں ہم ناپاک ہو گئے صاحب، ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اگر چھینٹ آ گئی تو وہاں سے ہم یعنی پانی سے دھو سکتے ہیں. اگر کہیں پر ہماری نالی کی چھینٹ آ گئی کپڑوں پر یا پیر پر یا کہیں بھی کپڑوں پر، تو ہم ناپاک نہیں ہوتے اس سے، وہ حصہ ناپاک ہو جاتا ہے جہاں پر وہ چھینٹ آئی ہے، تو وہاں پر ہم پانی ڈال کر اس کو دھو لیں اس کو. لیکن ہم پورا بدن ناپاک نہیں ہوتا اس سے، تو اس لیے اس کا بھی دھیان رکھیں. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چھینٹ آ گئی یا کچھ اس طرح کا ہو گیا تو ہم ناپاک ہو گئے. نہیں، اس سے صرف وہ حصہ ناپاک ہوتا ہے جہاں پر وہ چھینٹ آئی ہے، تو پانی ڈال کے دھو لیں. اور اگر چھینٹ بھی اتنی کم ہے کہ 1 روپے کی چوڑائی جو ہوتی ہے اس سے بھی کم ہے، اگر چھینٹ چھوٹی سی چھینٹ ہے، تو پھر اگر وہ نہ بھی دھوئی گئی ہو تب بھی نماز ہو جائے گی. اتنا دھیان رکھیں. تو بات چل رہی تھی جنازے کی نماز کی. تو جنازے کی نماز میں دو فرض ہیں، ایک تو قیام اور دوسرا ہے 4 مرتبہ تکبیر کہنا. 4 مرتبہ تکبیر کہنا، یہ 2 جنازے کی نماز میں فرض ہیں. سنتیں کون کون سی ہیں؟ جنازے کی نماز میں 4 سنتیں ہیں. جنازے کی نماز میں 4 سنتیں ہیں. 4 سنتیں ہیں، دیکھو میرے سامنے نماز کی کتاب ہے رکھی ہوئی ہے. جنازے کی نماز میں 4 سنتیں. نمبر 1، امام کا میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہونا. یہ تو امام کے ساتھ ہو گیا، تو جو پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کو تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو یہ تو امام کھڑا ہوگا. تو مقتدیوں کے لیے تو 3 رہ گئی، اور باقی 4 امام کے لیے، مقتدیوں کے لیے صرف 3 رہ گئی. تو امام کا نمبر 1، امام کا میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہونا. ایسا نہیں کہ جنازہ رکھا ہوا ہے، جنازے کی پوری چرپائی اور میت کے بیچ میں کھڑے ہو گئے یا پیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے یا سر کے سامنے کھڑے ہو گئے. نہیں، سینے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. اوپر سے سر کی طرف سے تھوڑا سا نیچے کو اور آدھے سے تھوڑا سا اوپر کو، سینے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے میت کے. اور دوسرا ہے ثنا پڑھنا. ثنا مطلب سبحانہ پڑھنا. سبحانہ کے اندر نماز والی جو سبحانہ ہے اس سے صرف ایک لفظ زیادہ ہے. ایک لفظ کون سا ہے؟ وجل ثناؤک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. یہ وجل ثناؤک جنازے کی نماز میں صرف زیادہ ہے، باقی سب وہی ہے. لیکن اگر کسی کو یہ جنازے کی نماز میں یہ والا ثنا یاد نہیں ہے، یہ لفظ، اور وہ نماز والا ہی ثنا پڑھ لے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. اس کو بھی دھیان رکھیں. اگر کسی کو یاد نہیں تو نماز نہ چھوڑے وہ جنازے کی، یا تو اسی کو کرنے کی کوشش یاد کرتا رہے، لیکن جنازے کی نماز نہ چھوڑے، وہ نماز والی ہی پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. دوسرا ہے درود شریف. درود شریف جنازے کی نماز کی یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود شریف جنازے کی نماز کی ہے. لیکن اگر یہ والی یاد نہیں ہے تو درود ابراہیمی جو اتحیات کے بعد ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے وہی والی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن اس کو یاد کرے، جب یہ ہے تو اس کو یاد کرے. اگر یہ یاد نہیں ہے تو اس کو بھی پڑھ لے، اور یہ یاد ہے تب بھی جان بوجھ کے بھی اس کو پڑھ رہا تب بھی نماز ہو جائے گی. اور چوتھی ہے دعا پڑھنا. اور دعا الگ الگ ہے. دیکھو جنازے کی نماز کی جو دعا ہے وہ 2 کیٹیگری میں ہے: بالغ اور نابالغ. اس کی 2 کیٹیگری ہیں: بالغ، نابالغ. بالغ، پھر بالغ کی تو ایک ہی کیٹیگری ہے، بالغ تو مرد عورت دونوں بالغ ہی ہیں. لیکن نابالغ اگر لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو ان کی پھر الگ الگ دعائیں ہیں. نابالغ کی دعا لڑکی کی الگ ہے، لڑکے کی الگ ہے. لڑکی نابالغ اگر لڑکی ہے: اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعۃ ومشفعہ. اس میں بعد میں ہاں ہے، ومشفعہ. یہ تو ہے لڑکی کی. اور لڑکے کی: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. یہ کھینچ کر ہے، الف کو عین کو پر 2 زبر اور پھر آیت ہے ومشفعا کھینچ کر.
یہ فرق ہے. یہ نابالغ کی ہیں اور بالغ کی مرد عورت دونوں کی ایک ہے. اسی لیے جب نابالغ بچے کا اگر جنازہ پڑھنا ہو تو یہ پوچھنا چاہیے جنازہ پڑھنے والوں کو یا جو جنازہ پڑھا رہے ہیں ان کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ بھئی لڑکی ہے یا لڑکا ہے, اس کا بتانا چاہیے تاکہ دونوں کی الگ الگ جو دعائیں ہیں تو دونوں کی الگ الگ دعا پڑھ سکیں. اور اگر بالغ ہے تو پھر اس میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ بھئی یہ لڑکی ہے لڑکا. بالغ کی دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ بالغ کی دعا ہے تو اس لیے یہ والی دعا پڑھنی چاہیے. اب میں آپ کو نماز کی نیت بتلاتا ہوں, نیت نماز کی, جنازے کی نماز کی نیت. نیت نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بچے کے لیے الگ ہوتی ہے اور بڑے کے لیے الگ. اس کا خیال پہلے سے ہی آپ رکھیے. یعنی نماز جنازہ کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے, یہ بچہ ہے یا بچی ہے, لڑکا ہے یا لڑکی نابالغ تو اس یا بالغ ہے, تو اس کا خیال پہلے سے ہی رکھیے اور پھر اس خیال کو رکھ کر پھر نماز پڑھیے, پھر اس کی نیت باندھیے جنازے کی نماز کی. کیا نیت کرنی ہے؟ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ. 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ واسطے اللہ تعالی کے. دعا واسطے اس میت کے, پیچھے اس امام کے, رخ قبلے کی طرف. یہ دعا یہ نیت کرنی ہے. 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ, ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے, دعا واسطے اس میت کے, پیچھے اس امام کے, اور رخ میرا قبلے کی طرف. اب جب ہم یہ کہیں گے دعا واسطے اس میت کے, تو جب ہم یہ کہیں گے اس میت کے تو اس میں یہ خیال آیا کہ یہ میت بالغ ہے یا نابالغ ہے, اور نابالغ ہے تو لڑکی ہے لڑکا, تو اس کا خیال رکھیں. دعا واسطے اس میت کے, پھر اس دعا کو بھی پڑھیں گے نماز میں. تو امید ہے میری بات کچھ سمجھ میں آئی ہوں گی آپ حضرات کے. تو اس میں ضرور سمجھاتا کہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ بھئی نماز جنازہ جو ہے سب کو پڑھنی چاہیے, کسی کو پیچھے کھڑا نہیں رہنا چاہیے. تو امید ہے یہ بات آپ کے پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو شیئر کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں, اور آپ جو ہے اس پر عمل بھی کریں. اور چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو برائے کرم چینل سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئکن ضرور دبائیں تاکہ ہر بات آپ کو. اور کمنٹ سیکشن میں آپ یہ بتائیں کہ کوئی ہم سے بولنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ بتائیں, وہ بھی بتا سکتے ہیں. اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی یہ بھی آپ بتائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.